بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزمرہ زندگی کے بارے میں روزمرہ زندگی سے متعلق سوالوں کے جوابات۔ اس سائل نے جناب کی خدمت میں عرض کیے اور جناب نے ان کو ایسے جوابات دیے جو عالم انسانیت کے لیے بہت بڑا معیار اور بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کے سکون کے لیے مکمل جوابات ہیں۔ تو پہلا سوال، یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ تو جواب میں فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ کسی اور کی کسی بھی نعمت کو، کسی بھی سہولت کو، کسی بھی آسانی کو دیکھ کے اس کی خواہش نہ کرنا یا اس سے حسد نہ کرنا، یہ قناعت ہے۔ تو اس سے انسان کو امارت حاصل ہوگی۔ امیر سے لفظ ہوتا ہے امارت۔ تو جناب نے پہلے سوال کا جواب دیا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پھر سوال کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو جناب نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ یعنی تقوی کے جو معنی عام طور پہ کیے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں جاننا چاہیے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ تو متقی ہونا انسان کے عالم ہونے کی طرف ایک پیش قدمی ہے۔ تو نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ تو جناب نے جواب میں ارشاد فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کرو، باعزت ہو جاؤ گے۔ عجب بات یہ ہے کہ جب بھی آپ میں سے کوئی آس پاس میں دیکھتا ہوں کوئی کہیں جاب کے لیے، انٹرویو کے لیے کسی جگہ اپلائی کرتا ہے تو سب سے پہلے بات یہی آتی ہے اس کے ذہن میں، اور سوال یہی زبانوں پہ آتا ہے اور سنا ہے اکثر میں نے کہ یار کوئی اس کے لیے سفارش، کوئی اس کے لیے لنک ڈھونڈے یار جس کے ذریعے سے یہ جگہ مجھے مل جائے، کیونکہ آپ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس مقام و مرتبہ کے ملنے سے ہی بندہ عزت والا بنتا ہے۔ بہرحال جو بھی جس طرح سے بھی سوچا جائے، ہر ایک کی اپنی فکر ہے، سوچ ہے، تو میں اس بارے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ باعزت ہو جاؤ گے اس وقت جب مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو گے۔ یعنی کوئی بھی ہماری ضرورت ہے ہم مانگے رب سے، ملے گا بندوں کے ذریعے ہی، لیکن ہمارا سوال رب کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ پورا کرنا اس پہ ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال کہیں پہ اپلائی کرنے کے بعد کوئی سفارش ڈھونڈیں تو سفارش وہی ہے جو آگے سوالوں میں ایک سوال آئے گا کہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، اس کا جواب میں بھی وہی بات ہے جو میں بھی عرض کرنے لگا ہوں کہ وہی سفارش ڈھونڈیں رب کے لیے بھی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن نے بھی حکم دے دیا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ وہ جو بھی وسیلہ قرآن بتائے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال عزت والے اس وقت بن جاؤ گے جب مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا۔ اگلا سوال کیا سائل نے، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، یعنی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاؤ، لوگ تم سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں تو تم خود بخود اچھے بن جاؤ گے۔ یہی انسان کی اچھائی ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو،
نہ کہ لوگوں کو اذیت یا تکلیف یا نقصان ہو۔ یا رسول اللہ میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو جناب نے جواب میں ارشاد فرمایا جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اسے دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اس کا دوسرا رخ بھی ایک بنتا ہے جو تمہیں ناپسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند رکھو۔ یعنی کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ناقص چیز ہے یا اچھی نہیں ہے تو یہ اس کو دے دیتی ہے، باقی ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ عادت تو یہ ہے کہ جب ہمارے کام کی چیزیں نہیں رہتی وہ ہم صدقہ کرنے پہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خالق کی بارگاہ میں وہی کچھ پیش کرنا چاہیے جو اچھا ہو۔ تو کجا خالق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں آپس کے لیے بھی بتا رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہ عدل کرے یا عادل بننا چاہتا ہے کوئی، تو اس عدل کا تعلق انصاف کرنے سے ہے۔ تو انصاف یہ ہے کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسروں کے لیے پسند کروں۔ جس برتن میں اپنے لیے کھانا پسند کرتا ہوں اسی جیسے برتن میں دوسروں کو بھی دوں تاکہ وہ عزت محسوس کریں۔ ایسا نہیں کہ اپنا برتن بہتر اور دوسروں کے کمتر ہوں۔ یہ خیال رکھنا ہے ہم نے۔ تو سوال تھا عادل بننا چاہتا ہوں، جواب میں فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یا رسول اللہ میں طاقتور رہنا چاہتا ہوں۔ تو جواب میں فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، توکل تو اللہ۔ کیا میں اپنے عقل پہ بھروسہ کر سکتا ہوں یا کسی اور کی جو میرے آس پاس میں ہے؟ کیا میں کسی کے قوت بازو پہ یا کسی کے ساتھ ہونے پہ بھروسہ کر سکتا ہوں؟ توکل تو اللہ، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ کہیں پہ انٹرویو دیتے ہیں یا کوئی کسی بھی کام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسی بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے جس پہ بھروسہ کرنے کا قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا۔ یا رسول اللہ میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تو جناب نے ارشاد فرمایا حرام کھانے سے بچو۔ یعنی اگر حرام نہیں ہوگا ہمارے جسم میں، ہمارا جسم حرام سے نہیں بنا ہوگا تو پھر ہماری زبان میں اثر ہوگا کہ اس میں قبولیت کا درجہ عطا ہوگا بارگاہ الہی سے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک حرام کا لقمہ 40 دن تک اثر رکھتا ہے۔ یعنی ہم جو اگر حرام کا کوئی ایک لقمہ بھی کھاتے ہیں، ایک نوالا بھی کھاتے ہیں، چھوٹا سا ایک ٹکڑا بھی کھاتے ہیں یا پیتے ہیں آرام سے، تو وہ 40 دن تک دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے کھانے پینے کی جو چیز آئے یہ نہیں کہ بس اس پہ ٹوٹ پڑیں اور اپنے بھوک یا پیاس بجھائے اس سے یا بھوک مٹائے اس سے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ پہلے پتہ کر لینا ہے کہ یہ کس بارے میں ہے، کس کی طرف سے ہے، کس حساب کتاب میں ہے، کہ وہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دعاؤں کی قبولیت کا تعلق حلال کھانے اور پینے سے ہے۔ نیکسٹ کوشچن، یا رسول اللہ میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا اخلاق اچھے کر لو۔ یعنی دیکھیے کہ جس کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اخلاق اچھا نہیں ہے تو یقیناً اس نے ایمان کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اچھے اخلاق اپنانے چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کے بارے میں کوئی قدغن نہ لگائے کہ اخلاق دیکھو اور پھر ایمان کی باتیں دیکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ میں قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا واجب غسل فوراً کر لیا کرو۔ یعنی جب بھی ہمارے اوپر غسل واجب ہو تو ہمیں فوراً پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے غسل فوراً کر لینا چاہیے۔
اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یا رسول اللہ میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اب کچھ لوگوں کے سامنے جب استغفار کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں۔ انسان غافل ہے، غفلت کی سادہ ترین شکل انسان کی نیند ہے۔ جب بھی ہم نیند میں ہوتے ہیں ہم غافل ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ وضو کر کے سو جائیں تو آپ کی نیند بھی عبادت میں شمار ہوگی۔ دوسرا اس جواب کے اندر کثرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جناب نے کثرت کا لفظ استعمال کر کے کچھ بتایا ہے، تو وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں خالق کائنات کا فرمان ہے، ہم نے آپ کی کثیر مقامات پر مدد کی۔ تو 80 جنگیں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 80 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی ہے۔ اس طرح سے کثرت کے لفظ سے 80 کا عدد بھی آتا ہے، اور مختلف روایات میں 70 کا عدد بھی ہے اور 100 کا عدد بھی ہے۔ ویسے عام طور پہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں وہ 100 دانت بھی ہوتی ہے۔ تو کثرت سے مراد یہ ہے کہ ہم 70 دفعہ یا 100 دفعہ یا 80 دفعہ استغفار پڑھیں، تو یہ کثرت ہے۔ یا رسول اللہ میں قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ یعنی کسی بھی چیز کو غیر محل پہ رکھنا قرآن کی روح سے ظلم ہے۔ اب ٹوپی سر میں رکھنے کی چیز ہے، سر کے اوپر رکھی جاتی ہے، جوتا پاؤں میں رکھا جاتا ہے، تو ان دونوں جگہوں کو اپنے مقام پہ رکھیں گے تو وہ انصاف ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے یعنی ان کی جگہ بدل دی جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ اسی طرح سے جس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، اس سے شفقت سے بات کرنی چاہیے، یا جو نہیں جانتا اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں پیار سے بات کرنی چاہیے، اور ہم اس سے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کے بات کریں، ہر وقت اسے ذلیل کر کے بات کریں، ہر وقت اسے غصے میں بات کریں، تو یہ ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جیسے قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ لعنت کرتا ہے ظالمین پر، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ظلم کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا۔ اللہ ہمیں بچائے رکھے، آمین یا الہ العالمین۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ کتنے ایسی باتیں ہیں جس کے جواب میں احادیث میں متواتر طور پہ بات جب بھی اللہ سے لنک اپ کی گئی، تو 2 سوالوں میں یہ بھی ہے، ایک سوال یہ بھی سامنے ہمارے اور ایک اس کے بعد آئے گا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو مہربانی تو میلے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو بندوں کے ساتھ رحم و کرم سے ہم اگر پیش آئیں تو یقیناً اللہ بھی ہمارے ساتھ رحم و کرم سے پیش آئے گا۔ تو حضرت علی نے اپنی خلافت میں اپنے ایک والی کو جب حکم نامہ دیا تو اس میں ایک فقرہ عجب لکھا، مالک ابن اشتر کو جب دیا تو بہت ایک عجب سا فقرہ لکھا کہ اے مالک اس بات کا خیال رکھو کہ جہاں تمہیں حاکم بنا کے بھیجا جا رہا ہے وہاں تمہارے ساتھ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو تمہاری طرح سے اللہ کے مخلوق ہیں، اور دوسرے وہ جو تمہارے ایمان والے بھائی ہیں۔ تو خیال رکھنا کہ ان کے اوپر ویسے رحم کرنا جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ رحم کرے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ نہ کرنا جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ جیسے تم اللہ سے رحم و کرم کی امید رکھتے ہو ایسے ہی ان کے ساتھ تم برتاؤ رکھنا تاکہ تمہارے اوپر رحم و کرم سے پیش آیا جائے۔ تو وہی بات ہو گئی کہ جو بھی چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ رحم کرے
تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں پر رحم کرے۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی فرمائے، اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ تو پھر اس کے جواب میں بھی جناب نے وہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی پردہ پوشی کرو، یعنی لوگوں کے اگر عیب ہیں تو ان کو ظاہر نہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کے عیب کو ظاہر کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ کے عیب بھی ظاہر ہو جائیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں سنی سنائی بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم جو بات سنتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جناب فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیا جائے۔ اب ہم نے تحقیق نہیں کی کسی بات کی اور ہم نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا، تو یہ بہت خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ ہم کسی کے تعلق کو جانچے بغیر، مکمل طور پہ چھان بین کیے بغیر اس کے اوپر کوئی الزام لگا دیں، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، ہمارے رشتہ دار ہوں یا غیر ہو، برادری کے ہو یا کوئی دور پار کے ہو۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لوگوں کے اوپر بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا ہے۔ ہم اگر محتاط رہیں گے تو ہماری عادت بہتر رہے گی، اور جیسی عادت ہوگی ویسے ہی عمل ہوگا ہمارا۔ تو لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ ہماری پردہ پوشی کرے گا۔ یا رسول اللہ، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی صورت میں بدنام نہ ہوں، اللہ مجھے رسوائی سے بچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدکاری یعنی بدفعلی سے بچو۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہو جاؤں۔ تو جناب نے جواب میں ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے محبوب کا محبوب ہو اسے محبوب بنا لو۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہو اسے محبوب بنا لو تو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ تو اس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، 32 یا 33 ان میں سے ایک آیت ہے کہ اگر تم کہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اور اے رسول ان سے فرما دیجئے کہ تم اگر کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اے رسول فرما دیجئے کہ یہ آپ کی اتباع کرے، یعنی آیت کے مطابق یہ ہے کہ میری اتباع کرو، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہ بخش دے گا۔ دو فائدے ہو رہے ہیں اتباع رسول کے۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ دو کام ہوتے ہیں جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، ایک ہے اطاعت رسول، دوسرا ہے اتباع رسول۔ اطاعت رسول یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا اس پہ عمل کیا جائے، اتباع رسول یہ ہے کہ جو انہوں نے کر کے دکھایا اس پہ عمل کیا جائے، چاہے وہ قول میں کیا جائے چاہے وہ فعل میں کیا جائے۔ ان کے فعل کو قول و فعل میں جب ہم لائیں گے اپنے تو یہ اتباع ہوگی، اور ان کے قول کو جب قول میں لائیں گے یا فعل میں لائیں گے تو یہ اطاعت ہوگی۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو کیا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ اے رسول ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنے کا کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے فرما دیجئے کہ یہ آپ کی اتباع کرے، اور اگر انہوں نے آپ کی اتباع کی تو پھر اللہ ان سے محبت بھی کرے گا اور ان کے گناہ بھی بخش دے گا۔ یہ اس سوال کے بارے میں نے مزید تشریح میں بتا دیا۔ نیکسٹ ہے اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرو، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے، چاہے وہ حقوق اللہ میں ہے یا حقوق العباد میں ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس سے ہی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث مبارک ہے کہ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو کسی پر اعتماد اس کے نمازیں اور روزوں کو دیکھ کے نہ کرو بلکہ اس کے معاملات کو دیکھ کے کرو، اور اس کے پیچھے
ایک عجب سی حکمت ہے، وہ یہ کہ نماز اور روزے کی تاثیر میں انسان کے معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ جیسے کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور فحش کاموں سے بچاتی ہے۔ تو اگر کوئی نماز بھی پڑھے اور ان کاموں سے بھی نہ بچے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو نماز کی تاثیر نہیں مل رہی۔ تو تاثیر کیوں نہیں مل رہی؟ انسان میڈیسن بھی کھائے اور اس کو اس سے صحت نہ ملے تو اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو دوائی کا ٹھیک استعمال نہیں ہو رہا، یا جن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے وہ احتیاط نہیں کی جا رہی، یا دونوں ہی نہیں ٹھیک کیے جا رہے، تبھی اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، اس کے ثمرات نہیں مل رہے۔ تو اثرات یا ثمرات کا ملنا یعنی اس کا افیکٹو ہونا اور اس کا فروٹفل ہونا اس وقت ہوگا جیسے جو کوئی بات کام بتایا گیا ہے ویسے ہی انجام دیا جائے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرائض جو بھی ہے، کوئی بھی عمل بہترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ ٹھیک ٹائم سے کیا جائے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اول وقت۔ جو بھی فرائض ہیں اللہ کے ساتھ منسلک ہے یا بندوں کے ساتھ ہے، تو جو ہم اول وقت میں کریں گے اور خوش اسلوبی سے کریں گے اور احسن طریقے سے کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے، اس کے اثرات بھی بہتر ہوں گے، اس کے ثمرات بھی اچھے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، وگرنہ یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب اس میں ایک بات اور بتانی ہے کہ عبادت کا عام طور پہ مفہوم نماز و روزہ میں لیا جاتا ہے۔ میں ابھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، یہاں عبادت کے مفہوم کو میں دوبارہ سے بتا دوں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ حکم فرمایا، اگر کسی چیز سے روکا ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے، اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے کرنے کا تو ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے۔ بس یہی عبادت کا مفہوم ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ کون سا عمل گناہ سے معافی دلائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، آگے سوال میں بھی آئے گا، غصے کے بارے میں بھی ہے۔ ہاں، کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ یہ سوال ہے سائل کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، دنیا کی مصیبتیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ صبر کیا ہے؟ صبر کے دو اجزاء ہیں۔ پہلا جز، جس کے دو حصے ہیں، پسندیدہ چیز کا نہ ملنا اور ناپسندیدہ کا قائم رہنا، یہ پہلا جز ہے۔ اس کے دو ذیلی اجزاء ہیں کہ پسندیدہ چیز کا نہ ملنا اور ناپسندیدہ کا قائم رہنا، اور دوسرا قدرت اور اختیار کے باوجود اختیار کو حد سے زیادہ استعمال نہ کرنا۔ یہ ہے صبر کی تعریف۔ جو مصیبت آتی ہے اس پہ ہمیں صبر کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں دونوں جگہوں پہ ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، یہ احکام ملتے ہیں۔ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، برے اخلاق اور بخل۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات کرتے چلو کہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بخیل میں، کنجوس میں فرق ہوتا ہے۔ کیسے؟ 4 قسم کی صفات ہیں کہ پہلی صفت ہے کریم، اس کا متضاد ہے کریم کا بخیل۔ دوسری ہے صفت سخی اور اس کا ہے الٹ کنجوس۔ تو کریم کا میں نے کیوں کہا متضاد بخیل ہے؟ کیونکہ کریم ایک ایسی صفت ہے کہ جو بھی کریم ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم، رسول کریم، اللہ کریم،
اس کے بعد کچھ لوگوں کے اندر بھی وہ صفات ہوتی ہے، لیکن جیسے خالق اور مخلوق کا فرق ہے ویسے ہی بندوں کے اندر بھی وہ ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مہربانی فرمائیے، حالانکہ مہربان اللہ کے صفات میں ہے کہ وہ مہربان ہے. تو بہرحال کریم وہ ہوتا ہے جو خود تو نعمت یہ سہولت کو استعمال نہ کرے لیکن دوسروں کو وافر استعمال کرنے دے. بخیل وہ ہوتا ہے جو نعمت یا سہولت کو نہ خود استعمال کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو استعمال کرنے دیتا ہے. دوسرا تھا سخی، اور پھر اس کے الٹ میں کنجوس. کنجوس وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے لیے استعمال کرتا ہے نعمت یا سہولت کو، کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دیتا. جبکہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی وافر استعمال کرتا ہے بہت زیادہ، اور لوگوں کو بھی استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے، یعنی خرچ بھی کرتا ہے اور خود بھی اس سے بہرہ مند ہوتا ہے. یا رسول اللہ، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ اچھے اخلاق، تواضع اور صبر. تواضع سے مراد لوگوں کے دوسرے حالات سے قطع نظر، کوئی مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، میں کس گریڈ میں ہوں، وہ کس گریڈ میں ہے، میں کس مقام پہ ہوں، میرے پاس کیا عہدہ ہے، اس کے پاس کیا عہدہ ہے، ان ساری باتوں کو چھوڑ کے انسان کا آدمیت کے حساب میں احترام کرنا، انسان ہونے کے ناطے سے اس کا احترام کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. تو اگر ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو یہی بات ہے کہ اسی کو ہی تواضع کہا گیا ہے، تواضع اختیار کرنا. اللہ کے جلال کو کون سی چیز ٹھنڈا کرے گی؟ تو جناب نے جواب میں فرمایا، چپ کے صدقہ دینا اور صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کا مطلب ہے جس کے جو حقوق ہیں ان کے مطابق وہ پورے کرنا. ہمارے آس پاس میں ہمارے گھر کے افراد ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے ساتھ متعلق جو لوگ جہاں پہ ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنا صلہ رحمی ہے، ان کے مطابق جو شریعت نے بتائے ہیں. میں اللہ کی جلال سے بچنا چاہتا ہوں، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو. یہ تھے 20 سوال اور ان کے جواب. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کے بعد ایک اور بے پلان ہے، قلب سلیم پر ایک انشاءاللہ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ. تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. Thanks a lot.